والسلام على جد الحسن والحسين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور من الله نور وكتاب مبين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله نوري وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا من نور الله والخلق كلهم من نوري صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جد امتی ہیں تیرا حق بڑھ دے اندھی شان مطابق یاد منا یاد منا تیرا مل پوے ہمیں بے شک سال دے بعد منا ساڈے نال منا تیری مرضی ہے ہمیں انج تھی کے آزاد منا منصور نہ من کہیں ملا دے جے مومن ہے میلاد منا ساکوں آسر ہیں مٹھے مدنی دے کوئی یاد ہے میں کو آسر ہے وزیر اعظم دا کوئی یاد ہے میں کو آسر ہے وزیر اعلیٰ دا کوئی یاد ہے میں کو آسر ہے ملک تے خان تے نواب تے چودری دا جڑا میرے آقا دا دیوانہ ہے وہ یاد ہے میں کو کہیں ملک دا نواب دا چودری دا آسرہ نہیں جڑے محبوب دیا کلمہ پڑھ داؤں سونے محمد دا آسرہ ہے ان جے کو میرے آقا دا آسرہ ہے او سبحان اللہ حج چاہتے آقا میں کو پتہ لگ بنجے ساکوں آسر ہیں مٹھے مدنی دے سادے حالت کرم ہزار تھی سے صدیق عمر عثمان و علی سادے چارے حامی یار تھی سن خوشی کہر دی گرمی وچ محشر دے ادو جلوہ گر سرکار تھی سن
تابش جائیں دیا کلمہ پڑھ دے ہیں اندے لب ہلسن بیڑے پار تھے سر بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ مقدرہ لبولے صلو علیہ وآلہ حمد و صلاة بعد نہایتی واجب الاحترام قابل عزت احترام دوستو بزرگوں اور بھائیوں اللہ رب العزت دا احسان عظیم کہ خلاق کائنات اللہ تبارک و تعالی نے میں کو اور توہا کو اس بابرکت محفل دے اندر اس بابرکت اپنے گھر دے اندر آون دی بیان کرن دی بیان سنن دی توفیق عطا فرمائی دل دی گرہی دے نال دعا کرو اللہ کریم بانیان محفل میرے محسن میرے برادر اکبر محترم جناب استاد محمد اسماعیل مدنی صاحب اور صدے بھائی محترم جناب محمد ایوب صاحب اور آپ دے والد مکرم آپ دے والد مکرم عاشق رسول ولی کامل صوفی ابا صفا محترم جناب صدر بزرگ صوفی اللہ وسیع صاحب آپ دی زیر سرپرستی دی اندر اس سونی محفل بنائی گئی ہے اس سونی محفل سجائی گئی ہے دل دی گرہی دے نال میں دعا گو ہاں اللہ کریم سدینہ بھرامہ دے کاروبار اچ مال اچ ایمان اچ عزت اچ رفت اچ برکت عطا فرماوے جتنا میرے دوست بزرگ بھائی نوجوان تشریف فرمائیں میں دل دی گرہی دے نال دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ توہدی کاروبار مال ایمان اچ برکت عطا فرماوے عزیزن محترم توری اس بابرکت محفل دے اندر کم و پیش میری تریجی حاضری ہے تو سمجھ مزاج کو لو واقفی وے میں کوئی قصے یا کہانیاں نہ سنیندہ نہ سنامندہ آدیاں تو میرے یہاں نیٹ تے بے شمار تقریرہ موجود ہیں کم و پیش کوئی 45-46 تقریر نیٹ تے موجود ہے کہ سارے تقریرہ سنو اے جڑے میں دو شیر تجھے سامنے پڑھے میں کو اندھے یہ سارے دو ہیں یہ میں ذوق واسطے پڑھ دا تے ورنہ میں دی عادت کہنی کہ قصے یا کہانیاں بیان کرن واسطے میں ذوق دا مالکان تے ذوق اللہ مجمع میں پسند کرے نا تا میں زیادہ پسند اللہ دا قرآن کریں دا تے رسول اللہ دا پاک فرمان کریں تے اپنی گفتگو کو پہلے میں خیرات منگنا چاہتا جتنا دیر اللہ کریم مقبولن دی طاقت دے سن اتنا دیر میں اللہ دا قرآن تے رسول اللہ دا فرمان سنامنے تو آدھے کو خیرات منگتا سارے بزرگ دوست نوجوان توجہ دنال سن سو تاکہ میں اللہ دا قرآن بھی پیش کر سکا آقا دا پاک فرمان بھی پیش کر سکا انشاءاللہ تو کو بڑا ذوق ہو سی پریشان نہ تھی وہ میں بے سر رہی نہیں تو بغیر تمہید عرض کرنا چاہنا میرے محترم جناب خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت شہنشاہ خطابت حضرت علامہ مولانا قاری محبوب احمد چشتی صاحب بڑا نورانی بیان کی تھے تو آپ نورانیت پہ بولیں دیا میرا دل چاہندے کہ میں منڈ کلو آقا دا میلاد نہ سنا متو منڈ کلو او گفتگو سنا ماں جڑی گفتگو آج تک تسا نہ سنی ہو کمو بیش کوئی دوست سنی مدے ہوئے تا میں زیادی گال نہیں کرنا امید کافی ہے نہ سنی ہو سی اگر تو دی اجازت ہوئے تا میں سنا ماں اپنی گفتگو چارو کرنا اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر فرمائے قد جاءکم من اللہ نور فکتاب مبین اللہ کریم نے فرمایا قد پکی گالے کوئی شک نہیں نہ شک دی گنجائش ہے بزرگوں کی میں شک آ سکتے یہ اللہ دے کلام میں شک کی میں آ سکتے
بھیجن والا خود خدا آپ گھنتے آون والا جبرائیل امین جیند دل تے نازل تھائے او سونا رحمت للعالمین اللہ فرمائے قد پکی گالے کوئی شک نہیں جاءکم اللہ فرمائے تشریف گھنائے تو آدھے کول تشریف گھنائے تو آدھے کول بے نیاز اللہ کیا مولوی ورگائے پیر ورگائے سید ورگائے قریشی ورگائے مفسر ورگائے مفکر ورگائے اللہ فرمائے نا مولوی ورگا نہیں آیا سید ورگا نہیں آیا پیر ورگا نہیں آیا رب کون ہے اللہ فرمائے من اللہ نور میں رب دا نور آیا ہے من اللہ نور میں رب دا نور ہے اگو سنو اللہ نے فرمائے وَكِتَابٌ مُبِينٌ نالے روشن کتاب وینا لئیے کچھ سادے دوستیں دا اے عقیدہ ہے انہاں دی اے سوچے اے نظریہ ہے کہ نور تو مراد اللہ دا قرآن ہے نور تو مراد اللہ دا کلام ہے رب کعبہ دی قسم اے دوست اے سوچ غلط ہے اے عقیدہ غلط ہے اے نظریہ غلط ہے نور تو مراد اللہ دا قرآن نہیں نور تو مراد صاحب قرآن ہے نور تو مراد اللہ دا قرآن نہیں نور تو مراد صد آقا دی ذات ہے نور تو مراد نبیان دے نبی دی ذات ہے نور تو مراد رسولان دے رسول دی ذات ہے قاری عبدالرزاق چشتی صاحب اتنی وڈا دعوت دلیل دے میں آ میں کہ میں نے عالمہ نے بھی لکھے دے مول میں بھی لکھے قاری صاحب دلیل دے میں آ میں کہ اٹھا علامہ اشرف علی تھانوی تیرا چوٹی دا عالم ہے ان دی کتاب نشر الطیب دے اندر اون لکھے نور تو مراد حضور دی ذات ہے کتاب تو مراد قرآن مجید ہے علامہ اسماعیل حقی نے اپنی تفسیر روح البیان دے اندر لکھے نور تو مراد حضور دی ذات ہے کتاب تو مراد قرآن مجید ہے علامہ شبیر احمد عثمانی نے اپنی تفسیر عثمانی دے اندر لکھے نور تو مراد حضور دی ذات ہے کتاب تو مراد قرآن مجید ہے علامہ بیضاوی نے تفسیر بیضاوی دے اندر لکھے نور تو مراد حضور دی ذات ہے کتاب تو مراد قرآن مجید ہے امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر دے اندر لکھے نور تو مراد حضور دی ذات ہے کتاب تو مراد قرآن مجید ہے شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبوت دے پہلے جلد دے اندر لکھے نور تو مراد حضور دی ذات ہے کتاب تو مراد قرآن مجید ہے ملا معین کاشفی نے اپنی کتاب معارج النبوت دے اندر لکھے نور تو مراد حضور دی ذات ہے کتاب تو مراد قرآن مجید ہے بڑے بڑے مفسر بڑے بڑے مفکر اپنے اپنے کتابیں دے اندر اپنے اپنے تفسیریں دے اندر لکھ دکھائیں نور تو مراد حضور دی ذات ہے کتاب تو مراد قرآن مجید ہے میں کہ مولوی صاحب مولوی دینی میں منے دا قرآن دی من اللہ خود فرمائے من اللہ نور تو آدھے کول آیتا میں رب دا نور ہے وَكِتَابٌ مُبِينٌ نالے روشن کتاب وینا لیے مولا جی تو آدھی کہ نور تو مراد قرآن ہے کملا قرآن دے صدقے ساکو نبی نہیں ملیا نبی دے صدقے ساکو قرآن ملے جین دے صدقے ساکو قرآن ملے او کو نور منے دی جین دے صدقے ساری کائنات بنی ہے او محمد کو نور نے منے دا کہیں عالم کو نہیں پوچھ دے کہیں مولوی کو نہیں پوچھ دے او خود حضور کو سونا تو سا کون ہی بے سونے پاک نبی دا غلام ہے جنن آئے حضرت جابر بن عبداللہ آنکھو جا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ نبوت اندر حضرت ہے آکے عرض کریں دے یا رسول اللہ آنکھو جا یا رسول اللہ اللہ دی ذاتی قسمیں جدن سنی دی زبان تو لفظ یا رسول اللہ نکل دینا سنی دا دل ایمیں خوش تھی دے جی میں مچھلی پانی دی اندر خوش تھی دی
آکے عرض کریں دے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سونیا اخبرنی ان اول شیئن خلقہ اللہ قبل الاشیاء آقا میں کو ایتا دسو اللہ نے ساری کائنات کو لو پہلے کہہ کو پیدا فرمایا ہے ساری کائنات کو لو پہلے کہہ کو پیدا فرمایا بابا جی حق بندہا بھائی محمد اسماعیل صاحب حق بندہا حضور دا حضور فرماوینا جابر کی جگہ نہیں کریں دی اللہ نے 18,000 مخلوق بنائیے اللہ نے 18,000 عالم بنائے میں محمد کو کیا پتا اللہ نے سب کو لو پہلے کہہ کو پیدا فرمایا ہے صحابی دے سوال کو دیکھو بل اپنے عقیدے کو دیکھو صحابی دے سوال نے سادے عقیدے دی ترجمانی کی دیئے صحابی دا اے عقیدہ ہے میرے نبی کو آج دی بھی خبر ہے میرے نبی کو کل دی بھی خبر ہے حضور نے جواب دیتے یا جابرو ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نوری دوستو حد بد کے عرض بیا کرنا غور نال سن سو حضور نے فرمایا اے میرا غلام جابر اللہ نے ساری کائنات کو لو پہلے اپنے بعد اپنے نور دے وچوں تے محمد دے نور کو پیدا فرمایا ہے حضور نے خود فرمایا انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری حضور نے فرمایا میں اللہ دے نور دے وچوں ہاں باقی ساری مخلوق میں محمد دے نور دے وچوں ہے حضور نے خود فرمایا اول ما خلق اللہ نوری اللہ نے ساری کائنات کو لو پہلے میں محمد دے نور کو پیدا فرمایا ہے اے میں آپوں نہیں پیادا حدیث قدسی آنکھوں تا پڑھتے سناوا جا لیکن مفت نہیں پڑھتا محبت نال درود پڑھنا پوسی تو آپو سارے پڑھو محبت نال ملا علی کاری نے ملا علی کاری نے اپنی موضوعات کبیر دے اندر حدیث قدسی درج کی تھی ہے بابا جی حدیث قدسی کیا کھوا دیں کلام خود خدا دا ہوئے راوی مصطفیٰ آپ ہوئے کو حدیث قدسی درمیان جبریل دا واسطہ نہ ہوئے علاوہ خود خدا سونے مصطفیٰ کو حدیث قدسی آدیں ملا علی کاری نے اپنی موضوعات کبیر دے اندر لکھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتو کنزم مخفیہ میں چھپیا ہویا خزانہ ہم میں لکیا ہویا خزانہ ہم اللہ فرمایا میں رب ہم میں خالق ہم میں غفار ہم میں رازق ہم رب دا مانا ہے پالن والا اللہ فرمایا میں پالن والا ہم تے پلن والے کہنا ہن غفار دا مانا ہے بخشن والا اللہ فرمایا میں بخشن والا ہم تے بخشی جان والے کہنا ہن اللہ فرمایا کنت کنز مخفیہ میں چھپیا ہویا خزانہ ہم میں لکیا ہویا خزانہ ہم اللہ فرمایا فاحببت میں کو محبت تھی گئی ان اعرفا تاکہ میری سنان تھی وے میں رب دی پہچان تھی وے اللہ فرمایا فخلقت خلقا میں رب نے مخلوق پیدا کی تھی ہے بے نیاز اللہ آسمان بنائنی توجہ بے نیاز اللہ آسمان بنائنی اللہ فرمائے آسمان نہیں بنائے رب زمینہ بنائنی اللہ فرمائے زمینہ نہیں بنایا رب چاندر بنائی اللہ فرمائے چاندر نہیں بنایا رب ستارے بنائنی اللہ فرمائے ستارے نہیں بنائے رب سورج بنائی اللہ فرمائے سورج نہیں بنایا رب جنت بنائی اللہ فرمائے جنت نہیں بنائی رب جنت یا نہرہ بنائنی اللہ فرمائے جنت یا نہرہ نہیں بنایا رب جنت یا نعمتہ بنائنی اللہ فرمائے جنت یا نعمتہ نہیں بنایا رب جنت یا حورا بنائنی اللہ فرمائے جنت یا حورا نہیں بنایا رب جہنم دی تخلیق کی تھی اللہ فرمائے جہنم دی تخلیق نہیں کی تھی رب عالم جبروت بنائی اللہ فرمائے عالم جبروت نہیں بنایا رب عالم ملکوت بنائی اللہ فرمائے عالم ملکوت نہیں بنایا رب اپنا عرش مکین بنی اللہ فرمائے عرش مکین نہیں بنایا بے نیاز اللہ کیا درخت بنائنی اللہ فرمائے درخت نہیں بنائے رب پتھر بنائنی اللہ فرمائے پتھر نہیں بنائے رب پہاڑ بنائنی اللہ فرمائے پہاڑ نہیں بنائے رب قلم بنائی اللہ فرمائے قلم نہیں بنائی رب لوح محفوظ بنائی اللہ فرمائے لوح محفوظ نہیں بنائی رب جن بنائنی اللہ فرمائے جنہ دی تخلیق نہیں کی تھی رب انسان بنائنی اللہ فرمائے انسان نہیں بنائے رب جبرائیل امین دی تخلیق کی تھی اللہ فرمائے جبرائیل دی تخلیق نہیں کی تھی رب میکائیل کو بنائی اللہ فرمائے میکائیل دی تخلیق نہیں کی تھی رب اسرائیل دی تخلیق کی تھی اللہ فرمائے ان فرشتے دی تخلیق نہیں کی تھی رب آدم نبی کو بنائی اللہ فرمائے آدم کو نہیں بنایا رب شیس کو بنائی اللہ فرمائے شیس کو نہیں بنایا رب ابراہیم کو بنائی اللہ فرمائے ابراہیم کو نہیں بنایا رب اسماعیل کو بنائی اللہ فرمائے اسماعیل نبی کو
اسماعیل نبی دی تخلیق نہیں کی تھی، رب کلیم دی تخلیق کی تھی۔ المختصر اللہ فرمائے انہا نبیاں رسولاں پیغمبران دی تخلیق نہیں کی تھی، رب جانور بنائے نہیں، اللہ فرمائے جانور نہیں بنائے، رب چرند بنائے نہیں، اللہ فرمائے چرندہ پرندہ دی تخلیق نہیں کی تھی، رب حیوان بنائے نہیں، اللہ فرمائے حیوان نہیں بنائے، رب پانی بنائی، اللہ فرمائے پانی کو پیدا نہیں کیتا، رب آگ بنائی، اللہ فرمائے آگ نہیں بنائی، رب پانی بنائی، اللہ فرمائے پانی نہیں بنایا، رب ہوا بنائی، اللہ فرمائے ہوا نہیں بنایا، رب تو فرمائے دی فخلقت خلقا، میں رب نے ساری کائنات کو پہلے ایک مخلوق بنی ہے۔ کیا زمینہ تیری مخلوق نہیں، آسمان تیری مخلوق نہیں، سورج تیری مخلوق نہیں، چاند تیری مخلوق نہیں، ستارے تیری مخلوق نہیں، جنت تیری مخلوق نہیں، جنت حورا تیری مخلوق نہیں، جنت نعمت تیری مخلوق نہیں، جہنم تیری مخلوق نہیں، قلم تیری مخلوق نہیں، لوح محفوظ تیری مخلوق نہیں، اے فرشتے تیری مخلوق نہیں۔ اللہ فرمائے نام ہاں ہاں مخلوق تا میں رب دی ساری ہے، لیکن میں رب نے جو ساری کائنات کو پہلے جو میں رب نے مخلوق بنی ہے، عام نبی نہیں بنائے، عام رسول نہیں بنائے، عام پیغمبر نہیں بنائے، عام انسان نہیں بنائے، رب بنائی تا کیا بنی؟ اللہ فرمائے میں ساری کائنات کو پہلے میں رب نے جڑی مخلوق پیدا کی تھی وَخَلَقْتُ نُورَ مُحَمَّدًا، ساری کائنات کو پہلے میں محمد نور کو پیدا فرمایا۔ میرے زور لامن تو صدقے دے تو آدھے جواب دے من تو صدقے ہاتھ چاہ دیا کو سبحان اللہ۔ ساری کائنات کو پہلے کیا کو پیدا کی تھے بابا جی؟ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے فرمایا ساری کائنات کو پہلے میں اپنے محمد نور کو پیدا فرمایا ہے۔ ایک گل چل دی پی ہے حضور دے نور دی، تو سنگال توجہ نال سن سو تے گال میری سمجھ آسی، اور محبت نال درود پڑھو تو میں گل سنا مار۔ اللہ رب العزت نے فی ستت ایام ثم استوى علی العرش 6 دمہاں دی مقدار دے اندر 7 زمینہ 7 آسمان جنت دی تخلیق کی تھی، جہنم کو بنایا، فرشتے بنائے، انہاں 6 دمہاں دے اندر آسمان مکمل، جنت مکمل، فرشتے مکمل، تو اللہ کریم نے ایک کام کیتے، آنکھوں تو سناوا چاہ جناب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں توجہ فرماؤ۔ اللہ کریم نے فرمایا اے میرے فرشتیوں جی میرے مولا، اللہ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ فرمایا اے میرے فرشتوں میں اپنا خلیفہ بناونا چاہدا، میں اپنا نائب بناونا چاہدا، میں انسان بناونا چاہدا۔ جدا اللہ کریم نے فرشتے کولو صلاح گیتی، فرشتہ کولو مشورہ گیتا، تو فرشتے نے جواب دیتا بے نیاز اللہ، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویفسق الدماء، اے میرا اللہ اسا تیری حمد و ثنا بیان کرن واسطے کافی ہے، تیری تسبیح بیان کرن واسطے کافی ہے۔ اللہ انسان کو نہ بنا، انسان قتل و غیرت کرے سی، اللہ خون ریزیاں کرے سی۔ اللہ کریم نے فرمایا او میرے ملائکہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جاندہ تسا نہیں جاندے، لوگو سنو سنو۔ اللہ کریم نے فرمایا جبرائیل جی میرے اللہ جلتی کر دیر نالا زمین تے تشریف گھنوان، زمین تو ونج مٹی چاہتے آ، سرائکی دے اندر آسا مٹی آدھی ہے، اردو دے اندر مٹی آدھن، جبرائیل مٹی چاہتے آ، جناب حضرت جبرائیل امین زمین تے آئے، پہلی مرتبہ زمین تے آئے، توجہ رہے پہلی مرتبہ جبرائیل امین زمین تے آئے، ایویں آتے مٹی دی مٹھ بھری ہے، زمین بولیے زمین بولیے، توجہ رہے زمین بولیے، زمین آدھی اے جبرائیل خیرتا ہے، میدہ حصہ میدے کلو کیوں
جدا پیا کریں دی خیر تاہے مٹی کیوں پیا چاہیں دی جبرائیل امین نے جواب دیتا اے زمین اللہ انسان بڑھاونا چاہندے بلہوں انسان دی نسل کو ودھاونا چاہندہ ہے اللہ دی قسم زمین بولی ہے زمین آدھی اے جبرائیل اللہ انسان کیوں پیا بڑھے دائے جبرائیل امین نے جواب دیتا اے زمین اللہ انسان پیا بڑھے دائے اپنا خلیفہ پیا بڑھے دائے اپنا نائب پیا بڑھے دائے جڑا چنگے عمل کرے سی اللہ کو جنت دے اندر داخلہ عطا کرے سی جڑا برے عمل کرے سی اللہ کو جہنم دی بھاگ دے اندر سٹ دے سی رب کعبہ دی قسم سیرت کتاباں دے اندر آئے زمین دی دھاڑ نکل گئی ہے زمین دی چیخ نکل گئی ہے زمین رومن پہ گئی ہے جبرائیل پوچھ دے اے زمین رومن دی وجہ تے دساویں آدھی جبرائیل میں دے اندر اتنا طاقت نہیں قوت نہیں ہمت نہیں میں ادا عذاب برداشت کرا جہنم دی بھا برداشت کرا جبرائیل تکو اللہ دی عظمت دا واسطہ ہے اللہ دی عزت دا واسطہ ہے واپس والوانیو میں دا حصہ میں دے کل جدا نہ کر لوگوں سنو جناب حضرت جبرائیل امین واپس وال گیا اللہ کریم جان دے باوجود فرمایا اے جبرائیل مٹی نے چاہیا جبرائیل نے عرض کی تھی ربا تیری عظمت دا واسطہ دیتے تیری عزت دا واسطہ دیتے مولا میں نہیں چاہتے آیا اللہ فرمائے جبرائیل کوئی گال نہیں تو نہیں چاہیا اسرافیل تو چاہوا جناب حضرت اسرافیل پہلی مرتبہ زمین تے آئے آتے میں مٹی دی مٹ بھری ہے زمین اندے نال بھی بولی ہے اسرافیل نے وہ جواب دیتے جڑا جواب جبرائیل نے دیتا حتیٰ کہ زمین رنی ہے اسرافیل مہربانی کر تکو اللہ دی عظمت عزت دا واسطہ ہے میرے اندر اتنی طاقت کہنی قوت نہیں ہمت نہیں میں اندہ عذاب برداشت کرا واپس والوانی میرا حصہ میرے کل جدا نہ کر لوگوں اسرائیل میں واپس وال گیا حتیٰ کہ جناب میکائیل آیا او بھی واپس وال گیا اور اللہ نے فرمایا او اسرائیل جی رب جلیل فرمانے ون مٹی چاہ آویا جناب حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین تے آئے میں آتے مٹھ مٹی دی بھری ہے زمین بولی ہے آدھی اسرائیل خیرتا ہے مٹی کیوں پیا چاہیں دی اسرائیل نے وہ جواب دیتا جڑا جواب پہلے جبرائیل نے دیتا جڑا جواب پہلے اسرافیل نے دیتا جڑا جواب پہلے میکائیل نے دیتا زمین رنی ہے آدھی اسرائیل تک اللہ دی عزت عظمت دا واسطہ ہے میرا حصہ میرے کل جدا نہ کر میں جہنم دی بھا برداشت نہیں کر سکتی جہنم دا عذاب برداشت نہیں کر سکتی اسرائیل نے فرمایا او زمین میں تیرے اتے کی میں رحم کرا جندی عظمت دا تو واسطہ پی دیں دی ہوں میں کو مالک بھیجا ہے میں تیرے رومنا تے برداشت کر سکتا اپنے مالک دی نافرمانی نہیں کر سکتا لوگوں زمین چیخ دی رہ گئی زمین رون دی رہ گئی اسرائیل نے مٹی دی مٹ بھرتے اللہ دی بارگاہ دی اندر پہنچ گیا اللہ کریم فرمائے اسرائیل مٹی چاہی جیاں سیاں چاہیا حالانکہ ہوتے دلہ دے راز جان دے باوجود فرمایا اللہ نے اے جبرائیل زمین نے تکو فریاد کہنا کیتی ہے تکو رحم دی اپیل کہنا کیتی ہے مولا ان دے اتے رحم کی میں کراہا اے دے اتے دا آڈارا تیدا حکم او دا میں ان دے رومن کو دیکھا یا تو دے حکم کو دیکھا اللہ فرمائے اسرائیل تیرا اتنا سخت دل لے میں رب تیری ڈیوٹی پیا لیندہ تیری نوکری پیا لیندہ مالکہ کینجی ڈیوٹی پیا لیندی اللہ فرمائے اسرائیل
مٹی کو جدا کرن والا بھی تو ہے توجہ کرے سے مٹی کو جدا کرن والا بھی تو ہے آ میں رب تیری قیامت تک ڈیوٹی پیا لیندا ہی مٹی کو مٹی وچ ملاون والا بھی تو ہو سے ہو دیوار اللہ نے اسرائیل دے ذمے اے موت والا معاملہ لایا ہے اللہ نے نہ رکھیا ہے مالک الموت یارو توجہ کرو اللہ فرمائے اسرائیل جی میرے مولا ہن ایا مٹی چا بیت اللہ دے اندر رکھا بیت اللہ دے اندر کعبے دے اندر رکھا یارو سنو اے جڑا کعبہ ہے بیت اللہ ہے ان دی 6 مرتبہ تعمیر کیتی گئی ہے کتنا صحیح 6 مرتبہ تعمیر کیتی گئی ہے بھائی محمد اسماعیل صاحب سب کو پہلے ایندی تعمیر فرشتہ نے کیتی ہے اس تو بعد حضرت آدم نے ایندی تعمیر کیتی ہے تیسرے نمبر تے ابراہیم نے ایندی تعمیر کیتی ہے چوتھے نمبر تے قریش مکہ نے ایندی تعمیر کیتی ہے پنجویں نمبر تے عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کیتی ہے چھویں نمبر تے حجاج بن یوسف نے کو تعمیر کیتا اج اے جڑا بیت اللہ ہے اللہ دا گھر ہے کعبہ ہے ایکو حجاج بن یوسف نے تعمیر کیتا ان دی تعمیر تھیا ہو یا بیت اللہ جو موجود ہے جنہ تسا بھی طواف کریں دے ہو جنہ میں بھی طواف کرتے آیا اللہ فرمایا اے میرے فرشتوں اے مٹی کو جاؤ ہی کعبے دے درمیان دی اندر رکھ دے ہو فرشتہ نے اے مٹی چاہتی کعبے دے درمیان دی اندر رکھ دیتی اللہ فرمایا اے میکائیل جی میرے مولا میکائیل دی ڈپٹی اے بارش وسیں دے اللہ فرمایا میکائیل پہلی مرتبہ آسمان تو بارش برسی ہے پہلی مرتبہ آسمان تو می وسے اللہ فرمایا آدم دی مٹی دے ہوتے بارش وساؤ می وساؤ بھائی محمد ایوب صاحب 39 دیوارہ آدم نبی دی مٹی تے می وسدار رہ گئے بارش وستی رہ گئی ہے خوشی دی بارش کہیں نہ آئی میاں فرحت دی بارش کوئی نہ آئی غمی دی بارش وسیع ہے دکھان دی بارش وسیع ہے پریشانیاں دی بارش وسیع ہے جدا 39 دیوارہ مکمل تھین اللہ فرمائے فرشتوں اور ایک دیوار خوشی دی بارش وساؤ بھئی ذوق اندہ پایا بس چکرا جگو ذوق اندہ اللہ فرمائے فرشتوں ہن ایک دیوار خوشی دی بارش وساؤ بابا جی میں مضمون اگو ٹورنا ہے نور دی گال میں پوری کرنی ہے ہائے میں کو پہلے یاد نہیں آیا میں کو پہلے یاد ہوندا میں سونے نبی دے بابے دی شادی دا ذکر سنا لیکن ایتا میں کو ہونی یاد ہے توجہ کرو ایمان والو سنو اللہ کریم دے حکم دے مطابق ایک دیوار خوشی دی بارش ہے سونے پاک نبی نے فرمایا او میرے غلاموں وفاداروں جانساروں جنت حقداروں جی یا رسول اللہ حضور نے فرمایا انسان دی زندگی دے اندر دکھ زیادہ ہیں انسان دی زندگی دے اندر پریشانیاں زیادہ ہیں خوشی گھٹ ایا وجہ ہے حضرت آدم دی مٹی دے ہوتے 39 دیوارہ غم میں دی بارش وسیع ایک دیوار خوشی دی بارش وسیع ہی واسطے یارو سنو اگلی گال سنو اللہ نے فرمایا جبرائیل میکائیل اسرافیل اسرائیل اور میرے تمام ملائکہ جی مولا اللہ کریم فرمایا او فرشتوں میرے آدم دے ہاتھ ہی بڑھاؤ فرشتہ نے آدم دے ہاتھ ہی بڑھائے اللہ فرمایا انگوٹھا ہی بڑھاؤ انگوٹھا ہی بڑھایا انگلیاں ہی بڑھاؤ انگلیاں ہی بڑھ گیا اللہ فرمایا پیر آدم دے ہی بڑھاؤ پیر ہی بڑھائے اللہ فرمایا آدم دی چھاتی
ہاتھی بناؤ جی میں رب دے سیندا گئے فرشتے بنے دے گئے اللہ فرمائے گردنی نہیں بناؤ فرشتہ نے گردنی میں بنائی ہے جرا چہرے دوارا ہے اللہ فرمائے ملائکہ رک ونجو ٹھہر ونجو چہرہ تسا نہیں بنا چہرہ میں خود خدا آپ بنے چہرہ میں خود خدا آپ بنے سا بابا جی توجہ ہن اللہ کریم نے بے مثل تے بے مثال اپنے ہاتھ دے نال آدم نبی دا چہرہ بنایا ہے آدم نبی دا چہرہ بن گیا اللہ نے 4 قسماں چاہتیاں توجہ کرو فرمایا وَالتِّينِ کیا کرا میں کاری محبوب علی کر ڈوڑے پڑھنے ڈات نہیں اندہ قرآن اندے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ اللہ کریم 4 قسمہ چاہتی ہیں لوگوں سنو جنا اللہ نے 3 دی قسم چاہتی زیتون دی قسم چاہتی طور سینا دی قسم چاہتی امن والے شہر مدینے دی تے مکہ دی قسم چاہتی والقبل اگو اللہ کریم نے کیا فرمائے اور آدم دا چہرہ سامنے اللہ کریم دیکھا آدم دا چہرہ والتریف کی تھی آدم دی کی میں تریف کی تھی فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ اللہ کریم نے فرمایا توجہ کرو میں جملہ دیونا چاہتا اللہ فرمائے انسان غور تے کر جی میں تیرا نک سونا لگدا جتھا تیرا نک سونا لگدا میں رب نے اتھے تیرا نک بنایا ہے جتھا تیرا اکھی سونے لگ دیاں میں اللہ نے تیرا اتھے اکھی لین جتھا تیرا لب سونے لگ دیاں میں رب نے تیرا لب اتھے لین جتھا تیرے دند سونے لگ دیاں میں رب نے تیرے دند اتھے لین جتھا تیری داڑھی سونی لگ دیاں میں رب نے تیری داڑھی اتھے بنائی اللہ فرمائے جتھا تیرے کان سونے لگ دیاں میں رب نے تیرے کان اتھے لین جتھا تیرے مونڈھے سونے لگ دیاں میں رب نے مونڈھے اتھے لین جتھا تیرے پیر سونے لگ دیاں میں رب نے تیرے پیر تلتا اتھے لین جتھا تیری چھاتی سونی لگ دیاں میں رب نے تیری چھاتی اتھائی لئی ہے اللہ فرمائے انسان غور تا کر میں رب نے تیرے بڑاون دی اندر کوئی کمی کہے نہیں رکھی کوئی کنجوسی نہیں کیتی ہون تیری مرضی ہے میں کو راضی کریں یا شیطان کو راضی کریں مرضی ہے میں کو راضی کریں یا شیطان کو راضی کریں بابا جی اگلا جملہ توجہ دنال سن سو اللہ کریم نے حضرت آدم دا چہرہ آپ بنایا اللہ فرمائے انسان غور تے کر میں رب نے تے کو کتنا سونا بنایا ہے میں رب نے تینو کتنا سونا بنایا ہے اگلی گال سنو اللہ دا قرآن فرمائے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ اللہ نے روح کو حکم دیتا آئے روح آدم دے جسم دے اندر داخل تھی آئے روح آدم دے جسم دے اندر داخل تھی آدم دے جسم دے اندر داخل تھی روح آدم دے جسم دے اندر آئی ہے جرا آدم دے جسم دے اندر آئی ہے فوراً روح واپس آئی ہے اللہ کریم جانن دے باوجود فرمائے آئے روح آدم دے وجود دے بچو واپس کیوں آئی آدھی بے نیاز اللہ اندروں اندھیرا ہے اندروں سوجلا کوئی نہیں اندروں روشنائی کوئی میرا دل نہیں لگدا اندروں اندھیرا ہے اللہ فرمائے اے روح میں آدم دے جسم دے اندر
روشنی کر دیواں آدم دے جسم دے اندر سوجلا کر دیواں ول اندر داخل تھی سے یا نہ آدھی سونا ضرور تھی سا ہن اللہ کریم نے آدم دے وجود اندر سوجلا کیتے بابا جی آدم دے وجود اندر اللہ نے کوئی بلف کہہ نہیں لائے کوئی سیور کہہ نہیں لائے کوئی راڈ کہہ نہیں لائے کوئی جناب اللہ لیٹا نہیں لایا اللہ نے آدم دے وجود اندر سوجلا کی میں کیتے اللہ نے تیدے اور میرے پاک نبی دا نور چاہتے ہیں آدم دی کنڈ دے اندر رکھریتا کیا کہتے اللہ کریم نے سونے نبی دا نور چاہتے ہیں آدم نبی دی کنڈ دے اندر رکھے اگلی گال سنو حضرت آدم علیہ السلام انہیں سر اٹھایا نا فوراً نگاہ رفعت رأسی فرعیت آدم نبی دی نگاہ رب دے عرش تے پاوے تے گئی ہے اتھا لکھیا کھڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نگاہ گئی ہے نا حضرت آدم علیہ السلام دی سونے نبی دے اسم گرامی تے حضور دے ناتے محرم الحرام دی دا تاریخی تے جمعہ دا دیمارا جنہ آدم دی تخلیق تھئی کی میں گئی ہے نگاہ تلے آئیے اللہ کریم نے فرمایا آئے آدم کیا ڈٹھی آدھے سونیا اے محمد کون ہے کون ہے حضور نے فرمایا آدم میں دساواں اے محمد کون ہے تو دے ارادہ ہے میں دساواں یا بس چکرا ہاں چاہتے اخونا سبحان اللہ خیر اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام دی کھبی پسلی دے وچو اما حوا کو پیدا کیتا تو اللہ کریم نے فرشتے کو حکم دیتا آئے فرشتو میرے آدم کو سجدہ کرو جنت دے اندر آدم کو سجدہ کرو نکتہ دگالے توجہ کرو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ اللہ کریم نے حکم دیتا نا تمام فرشتہ نے آدم نبی کو سجدہ کیتا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لیکن شیطان نے سجدہ نہ کیتا حضرت جبرائیل امین نے سجدہ کیتا اس دو بعد فوراً والدوجہ سجدہ کیتا اس دو بعد جبرائیل نے تریجہ سجدہ کیتا اللہ کریم نے فرمایا ملائکہ میں تو کوئی ایک سجدے دا کے تو سا ترائن سجدے کیوں کیتے بڑی نکتہ دی گال ہے جبرائیل نے جو پہلا سجدہ کیتے جمعہ دا دی مہارا زور کو رکھتے اثر تک اے جتنا درمیان ہے اے جتنا درمیان والا ٹائم ہے اتنی دیر آدم نبی کو سجدہ کیتا جبرائیل نے دوجہ سجدہ جبرائیل نے سارے چاہتا تھے فوراً نگاہ جبرائیل دی شیطان تے گئی ہے جنہ جبرائیل دی نگاہ گئی شیطان تے شیطان میں ہاتھ رکھتے آدم نبی کو سجدہ نہیں کیتا آدم نبی کو دے دا بیٹھا جبرائیل فوراً دوجہ سجدہ کیتے اے سجدہ 100 سال دا سجدہ کیتے جبرائیل نے کتابی دا مزمی وارا 100 سال 100 سال دا سجدہ جبرائیل نے سارے چاہتے ڈٹھے شیطان دی شکل تبدیل تھی چکی خنزیر بن چکا نورانیت ختم تھی چکی ہے نور ختم تھی چکا جبرائیل نے فوراً تریشہ سجدہ کیتے اے کوئی 100 سال دا نہا 200 سال نہ نہا جبرائیل نے تریجہ سجدہ 500 سال لا دیتے تریجہ سجدہ 500 سال جبرائیل نے اللہ کریم جاننے دے باوجود فرمائے جبرائیل میں تا ایک سجدہ آگے کرو تین ترائے کیوں کیتے عرض کیتے مولا کریم جنہ تو ساما کو پہلے دا حکم دیتے ہیں میں پہلا کیتے وال میں سجدے وچ جو سارے چاہتے میری نگاہ شیطان دے گئی ہے اے آکڑیا کھڑا ہا فخر کلو مغرور کلو سونیا میں تا عاجزی واسطے دوجہ سجدہ کیتے سونا جنہ میں دوجہ کیتے وال میں اٹھیاں سر چاہتے اے تا بھولوں بن چکا خنزیر تے باندر بن چکا
ربا میں تریجا این واسطے شکرانے دادا کیتے بے نیاز اللہ تیری مہربانی ای پلید کو لسا کو بچا گی دی وال میں تریجا سجدہ کیتے ہن اگلی گل سنو اللہ کریم نے فرمایا قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک اللہ نے فرمایا شیطان تے آدم نبی کو سجدہ نہیں کیتا میرے نبی کو سجدہ نہیں کیتا آدھے بے نیاز اللہ میں کیویں کراں قال انا خیر من میں تیندے کولو بہتر ہاں اللہ نے فرمایا کیویں تو بہتری آدھے قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من تین بے نیاز اللہ ایکو سارے سامنے مٹی وچوں بنائی میں کو آگ وچوں بنائی ایتا سادے جھیاں بشر میدا کی دے سجدہ رب کو کرنا چاہیے ہے اللہ فرمائے پلیتا تو میرے نبی کو بشر آکھنا نہیں تاریخ دا کتابہ پڑھتا دیکھو حدیث دا کتابہ پڑھتا دیکھو سب کو لو پہلے جائے نبی کو بشر آکے او شیطان ہے سب کو لو پہلے جائے نبی کو بشر آکے کائن ہے او شیطان ہے سونا میں بشر کو سجدہ کرا میں آدم کو سجدہ کرا اللہ فرمائے پلیتا تے ڈٹھا نہیں میں سجدہ کرائے آدم کو نہیں کرایا سجدہ کرائے میں آدم کو نہیں کرایا آدم دی پشت دن جڑا نور آہوں نور دی تظیم واسطے میں سجدہ کرایا اصل مسئلہ ہے بڑا قیمتی جملہ میں تو قدس آگیا اللہ فرمایا میں سجدہ آدم کو نہیں کرایا یاد کرو ایک سجدہ تعظیمی ہے بیا سجدہ حقیقی ہے جڑا سجدہ حقیقی ہے اور رب ہی دی ذات ہے جڑا سجدہ تعظیمی ہے وہی رب ہی دی ذات کو کرنے سجدہ تعظیمی بھی مخلوق واسطے حرام ہے سجدہ حقیقی بھی مخلوق واسطے حرام ہے ہمیں نبی ہوئے ہمیں پیر ہوئے ہمیں ولی سجدہ تعظیمی اللہ دی ذات کو کرنے سجدہ حقیقی بھی اللہ دی ذات کو کرنے اللہ فرمائے پلیتا تیمری نبی کو بشر آکے اور نکتے دا بڑا نکتہ ہے نکتے والا جملہ ہے توجہ کرو سب کو پہلے نبی کو بشر کہیں آکے شیطان آکے یارو جائے ہیک لنگی یہ شیطان ہے کی تھا جنت دے اندر اے جبرائیل دا بھی استاد آوے میکائیل دا بھی استاد آوے اسرائیل دا بھی استاد آوے اسرافیل دا استاد آوے انہ دا امام بھی آوے میں کہ یار غور نہیں میں کریں دے جڑا ایک مرتبہ جنت دے وچ رہتے نبی کو بشر آکے اللہ این پلید کو کڑ چھوڑے جڑا بارو تقریرے میں بھونک دے نبی سادے جھیاں ہے اللہ انہ دے بابے کو کڑ کی دیتا انہ کو اندروں کی میں جنت جبران دے اگلی گال سنو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم دی کھبی پسلی بچو ام حوا کو پیدا کیتا اللہ کریم نے فرمایا اے میرا آدم جی میرے اللہ اے میرے آدم دی گھر والی رب نے نکاح پاتا اللہ نے خود آدم تے جناب حضرت حوا دا نکاح پاتا حق مہر دے اندر میرے آقا دی ذات آدم نبی نے پنجویں مرتبہ درود پڑھیا اللہ کریم نے فرمایا قرآن سن میں آپو نے پیادا فرمایا وَإِذْ قُلْنَا يَا آدم سُكُنْ أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين اللہ کریم نے فرمایا بابا جی میں اول توجہ اللہ کریم نے فرمایا اے میرے آدم دی گھر والی جی مولا اللہ فرمایا جنتی میں جنت دیا نعمتائیں جو مرضیاں میں کھاؤ جو مرضیاں میں پیو لوگوں سنو مسئلہ سمجھے ونیا میرا حق ہے مولوی آدن غلطی نبی کو لو تھی گئی ہے اللہ دی ذات دی قسم چاہتے پیادا نبی غلطی کو پاک ہوندن نبی کتہی تو پاک ہوندن نبی گناہ تو پاک ہوندن آدم نبی کو لو غلطی نہیں تھے آدم نبی بھولیا بھی نہیں اللہ دی ذات دی قسم چاہتے پیادا
زیادہ آدم نبی کو غلطی نہیں تھئی آدم نبی کو کوتاہی نہیں تھئی آدم نبی کو بھول نہیں تھئی آدم نبی بھولیا نہیں بھلایا گئے بھلاون والا کون ہے ایوب بھائی اگر آدم نبی کو اللہ نہ بھلواویا تا 1,24,000 پیغمبر کے میں آویا اگر اللہ آدم نبی کو نہ بھلواویا نبیان دا نبی کی میں آویا رسول دا رسول کی میں آویا اولین تے آخرین دا سردار کی میں آویا سراپے رحمت نبی کی میں آویا اگلا جملہ سنو بڑی قابل غور توجہ کرے سو اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا اے میرا آدم اے کیا کیتی گندم کیوں کھا بیٹھی میں تیا کہیں درخت قریب نہیں منجنا اندہ گندم نہیں کھامنا لوگوں سنو اللہ کریم نے فرمایا اے آدم تو بھی تیری گھر والے بھی جنت دے باہر تشریف گھن منجو مکہ پاک اندر 2 پتھر ایک دنا مقام ابراہیم بے دنا حجر اسود اے جنتی پتھر ایک پتھر تے اما حوا جنت دے وچوں آئی ہے بے پتھر تے بابا آدم جنت دے وچوں آیا ہے ابا آدم ہندوستان دے پہاڑ تے تشریف گھن آیا اما حوا جدہ دے اندر اتری یارو 300 سال ابا آدم روندا رہیا اما حوا دے نال جدائیاں پائے گیا 300 سال جس پہاڑ تے بابا آدم روندا رہیا ہے حدیث دے کتاباں دے اندر ہے 300 سال آدم نبی نے آسمان دو نہیں اٹھا جس پہاڑ تے روندے رہ گئے او پہاڑ تے پانی دی ندی جاری تھی گئی اتنا رننے پہاڑ تے ندی جاری تھی گئی 300 سال دے بعد جڑے حاجی لوگ ہوئے میں تساں تصور دی دنیا دے اندر آؤ میں مکہ دا نقشہ پیش پیا کرنا بھائی اسمیل اے جڑا میدان عرفات جڑے حاجی لوگ ہوئے اے جڑا میدان عرفات مکہ پاک دے اندر ان دے نال ایک پہاڑے جڑے پہاڑ دا نومان پہاڑے ابا حوا میدان عرفات دے اندر آیا اما حوا بھی میدان عرفات دے اندر بابا آدم تے اما حوا دی ملاقات تھی گئی اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی کلمات سکھائے حتیٰ کہ آدم نبی نے تیدے اور میرے پاک نبی دا وسیلہ پیش کیتا اللہ کریم راضی تھی گیا توجہ کرو میدان عرفات دے نال پہاڑ نمان اللہ کریم نے آدم نبی کو پہاڑ تے کھڑا کیتے اگلا جملہ سن اللہ کریم نے جس وقت آدم نبی کو نمان پہاڑ تے کھڑا کیتے کوئی نبی کہنا آئین کوئی رسول کہنا کوئی ولی کہنا کوئی کتب کہنا غوث کہنا عبدال کہنا امیر کہنا غریب کہنا سید کہنا قریشی کہنا اللہ کریم نے آدم نبی کو نمان پہاڑ تے کھڑا کیتا بابا جی والا اگو اللہ نے کیا کیتے بھائی اسمیل اللہ نے اپنا بے مثل تا بے مثال ہاتھ آدم نبی دی کانڈ تے پھیریا آدم نبی دی پشت تے پھیریا اللہ نے آدم نبی دی کانڈ تے اپنا ہاتھ پھیریا نتیجہ کیا نکلیا حضرت آدم دی کانڈ دے وچو پشت دے وچو آپ دی اولاد نکلنا شروع تھی گی والاولاد دی اولاد نکلنا شروع تھی گی والاولاد دی اولاد نکلنا شروع تھی گی حتیٰ کہ تمام نبی تمام رسول تمام پیغمبر تمام نبی دے امتیاں تمام صحابہ تمام تابی تمام کتب تمام غوث تمام عبدال تمام منافق تمام کافر تمام مشرک تمام یہودی تمام مومن قیامت تک جنہ نے پیدا تھی منہا سارے دے سارے آدم نبی دی کانڈ دے وچوں نکلین اے جڑا میدان عرفات نمان پہاڑے اے جڑا میدان پورا پر تھی چکا ہاں تو بھی موجود ہاں میں اس میدان دے اندر میں بھی موجود ہاں میرا بھائی اسمیل بھی موجود ہاں میرا بابا اللہ وسایا بھی موجود ہاں لیکن وجود کتنا ہاں جی میں ایک قویلی ہے اتنا تیدہ میدہ وجود حضور نے فرمایا
عالم ارواح عالم ارواح تمام انسانیت دی نسل اللہ نے آدم نبی دی کنڈ وچ جاری کی تے اللہ تعالیٰ نے اوہ گال قرآن وچ بیان کیتی ہے. آنکھوں تے سناواں چا میں پہلے آکھیا میں اللہ دا قرآن سناواں آقا دا فرمان مزہ آندا پہ نا بھائی. اللہ نے گال قرآن بنائے اپنے نبی کو دسائے. سنو فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. اللہ کریم فرمائے محبوبہ او وقت یاد کرو, توجہ کرو ترجمے تے. اللہ فرمائے محبوبہ او وقت یاد کر جنا عالم ارواح دے اندر میں اللہ نے تمام آدم نبی دی نسل کو بارو کڈیا آدم دی کنڈ دے وچوں. اللہ فرمائے میں انہیں کولو پوچھیا الستو بربکم میں تہاڈا رب ہاں یا کہنا. آدم نبی دی روح چوپے, شیس نبی دی روح چوپے, ابراہیم دی روح چوپے, جا تمام نبیاں رسولاں پیغمبراں دی روحاں چوپن, صدیق دی روح چوپے, عمر دی روح چوپے, عثمان دی روح چوپے, علی دی روح چوپے, تمام صحابی تبع تابعی کتب غوث ابدال ولیاں مفسرہ مفکراں دیا تمام روحاں چوپن. تہاڈی روح بھی چوپئی, میں دی روح بھی چوپئی, اسماعیل دی روح بھی چوپئی, حاجی جمیل دی روح بھی چوپئی. علامہ امام جلال الدین سیوطی دے عالم ارواح دے اندر قیامت تک جتنا انسان پیدا تھے ونیاں تمام انسان عالم ارواح دے اندر موجود ہیں, تمام دے تمام روحاں چوپن. اللہ فرمائے الستو بربکم میں تہاڈا رب ہاں یا کہنا. تمام ان نبی, تمام رسول, تمام کتب, تمام غوث, تمام ابدال چوپن. امام جلال الدین سیوطی دے سب کو پہلے عالم ارواح دے اندر آکے قالو بلا اللہ تو اسا سارے دا رب ہی او تیرا میرا محمد تیرا میرا محمد. قالو بلا حضور نے سب کو پہلے آکیا جنہ حضور دی زبان تو سنیا نا قالو بلا. پیچھے آدم نبی نے فرمایا ہاں ہاں شاہدنا اللہ سیاں بے شک تو صدا رب ہی. بلشیس ہے کہ ہاں ہاں بے نیاز اللہ بے شک تو صدا رب ہی. پیچھے تمام نبیاں اقرار کیتا اللہ سیاں تو صدا رب ہی. تمام صحابہ حضور دی تمام امت تو سوی اقرار کیتا ہا, میں بھی اقرار کیتا ہا اللہ سیاں بے شک تو صدا رب ہی. قاری عبدالرزاق صاحب جنہ عالم ارواح دے اندر قیامت تک جتنے انسان پیدا تھی ونیاں سب نے اقرار کیتے اللہ سے تو اسا سادے دا رب ہی. ول اے مشرک کیوں پیدا تھے, کافر کیوں پیدا تھے, اے شرابی کیوں پیدا تھے, اے زانی کیوں پیدا تھے, اے یہودی کیوں پیدا تھے؟ سوال ہے یہ دی وجہ کیا ہے میں دساواں. علماء نے لکھے اللہ کریم عالم ارواح دے اندر دو نگاہاں اٹھائیں. ایک نگاہ اللہ نے اپنی رحمت دی سٹی, اللہ نے ایک نگاہ اپنی رحمت دی سٹی ہے, بی نگاہ اللہ نے اپنے غضب دی سٹی ہے, اپنے قہر دی سٹی ہے. علماء نے لکھے جیندے جیندے ہوتے ہیں اللہ دی رحمت دی نگاہ گئی ہے. نبی بن دے گئے, رسول بن دے گئے, پیغمبر بن دے گئے, ولی بن دے گئے, کتب بن دے گئے, غوث بن دے گئے, ابدال بن دے گئے, صحابی بن دے گئے, عالم بن دے گئے, مفکر بن دے گئے, حاجی بن دے گئے, نمازی بن دے گئے, تہجد گزار بن دے گئے. علماء نے لکھے جیندے غضب دی نگاہ گئی ہے, اللہ دے غضب دی نگاہ, اللہ دے قہر دی نگاہ جدوں تے گئی ہے. اور نمرود بندا گئے, فرعون بندا گئے, قارون بندا گئے, شداد بندا گئے, ابو جہل بندا گئے, وقت شیطان بندا گئے. جدوں تے اللہ دے رحمت دی نگاہ گئی ہے ولی بندے گئے, جنہ تے رب دے قہر دی نگاہ گئی ہے او کافر تا مشرک. اے عالم ارواح دی گال ہے, عالم ارواح دے اندر اللہ نے اے پوچھا الستو بربکم سب کو پہلے کہیا کیا قالو بلا اللہ تو اسا سارے دا رب ہیں تیرے تے میرے محمد. حضور نے فرمایا کنت نبیم و آدم بین الماء والتین. حضور نے فرمایا آدم نبی دا جسم پانی تے مٹی دی درمیانا اون ویلے بھی میں اللہ دا نبی ہاں.
ویلے بھی میں اللہ دا رسول ہم دعا ہے کہ اللہ کریم میرے الفاظ اپنی بارگاہ دی اندر قبول فرماوے اگر میرے کلو بتقاض بشریت کوئی غلطی یا کوئی تھی گیا ہوئے اللہ تعالیٰ معاف فرماوے عند حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے محبت نال پڑھ حضور دی ذات درود 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 حضور دے میلاد دی ولادت انشاءاللہ تمہیں وعدہ کرنا زندگی باقی جنا والد دوستوں نے یاد کیتا نا میں حضور دے والدین دی شادی ضرور سنانی آقا دے ابے تے اماں دا نکاح کیویں تھیا برات کیویں گئی تے حضور کیویں آئے تے بھائی جان آدن کہ حضور دا میلاد سناو چا ایویں تھوڑا جیاں 10 منٹ واسطے سناواں چا جناب امام الانبیاء دے غلام سنو اللہ کریم نے حضرت آدم نبی دی پشت دے وچوں میرے آقا دا نور چاہتا آدم نبی دی پیشانی دے اندر رکھیاں میرے نبی دا نور درجہ بدرجہ ایمیں پاک پشتہ دے وچوں نبیاں گولو ایمیں منتقل تھی دیا جناب حضرت عبدالمطلب پاک گولو آیا عبدالمطلب پاک کون ہے میرے نبی دا دادا ہے عبدالمطلب پاک کون ہے میرے آقا دا دادا ہے میرے آقا دا دادا ہے حضرت عبدالمطلب پاک نے 6 شادیاں کیتیاں آپ دے 12 پتران 6 دھیاں ہن لوگوں سنو حضرت عبدالمطلب پاک دی پیشانی دے وچوں اے نور منتقل ہویا گم ہوتے عبداللہ دی پیشانی دے اندر آیا حضرت عبدالمطلب پاک نے حضرت عبداللہ دی شادی اما آمنہ دے نال کیتی جدہ سونے پاک نبی دے بابے دا نکاح اما آمنہ دے نال تھیا رجب المرجب دا مہینہ ہے رجب المرجب دے مہینے دے اندر اے جڑا عبداللہ پاک دے پیشانی دے اندر نور چمک دہا اے نور منتقل ہوتے اما آمنہ دے شکم دے اندر آیا رجب المرجب دا مہینہ ہے نبی دی اممہ فرمے دی جڑی رات سونے پاک نبی دا نور میں دے وجود دے اندر ہے حدیث دے کتابان دے اندر ہے مشرق والے جانور مغرب والے جانوریں کو مبارک باد دیتی ہے مغرب والے جانور مشرق والے کو مبارک باد دیتی ہے دریا دیا مچھلیاں دریا دے اندر خوش تھی گئے جشن مناؤ خوشیاں مناؤ سرکار آ گئے جنت دے اندر تمام جنتی ہو رہے ہیں خوشیاں منائیاں جنتی فرشتے خوشی منائی ودن لوگوں سنو نبی دی اممہ حضرت آمنہ پاک فرمے دیئے حمل پاک دا پہلا مہینہ ہے میں گھر دی اندر ستی پہیاں خواب دے اندر میں رٹھے ایک لمبے لمبے قد والا بابا آیا ہے جدی داڑی سفید ہے قد بہو لمبا ہے میں کو آدھے اے بیٹی آمنہ مبارک باد ہوئی مبارک باد ہوئی میں پوچھ دیا بابا جی تسا کونی وے کس شاید میں کو مبارک باد پڑے دے میں آمن والے بابے نے فرمایا آمنہ پریشان نہ تھی میں تیرا بابا آدم علیہ السلام اے میری بیٹی تو آم مہینے میں تو آم بی بی نہیں میں تو نبیہ دے نبی دی ماں ہی رسولہ دے رسول دی ماں ہی اما آمنہ پاک فرمائیں دیا پہلے مہینے دے اندر جناب آدم نبی نے مبارک باد دیتی ہے دوجہ مہینہ آیا ہے دوجہ مہینے دے اندر میں خواب دے اندر اٹھے ایک نورانی چہرے والا آیا ہے جندہ چہرہ نورانی ہے لباس نورانی ہے وجود دے وچو خوشبو دے ہلے بیان دے میں کو آدھے بی بی مبارک باد ہوئی میں پوچھیا کس چیز دی مبارک باد
پڑے دے ہو آمن والے نے فرمایا بی بی تو عام بی بی نہیں میں نبیان دے سردار دی ماں بڑھن والی ہے میں پوچھیا تسا کون ہے فرمایا میں شیس علیہ السلام اما آمنہ پاک فرمائے دیئے جدہ تریجہ مہینہ شروع تھا ہے میں خواب ڈٹھا ہے آمن والا ایک نورانی چہرے والا آیا ہے میں کو آدھے آمنہ مبارک باد ہوئی میں پوچھ دیا کونی وے کس چیز دی مبارک باد پڑھیں دے ہو آمن والے نے فرمائے بی بی میں اوہاں جد نور دے صدقے میں دی کشتی جوتی پہاڑی تے ٹھہری آئی بابا جی تو سا کونی وے فرمائے میں نوح علیہ السلام فرمائے نے بی بی مبارک باد ہوئی تو آم مہینیا تو تا اون نبی دی ماں بڑھن والی ہے جس نبی دی امت نبی کو پتھر مرے سی نبی والوی دعا والے سی نبی والوی دعا مانے سی نبی دی امام نا پاک فرمائے چوتھا مہینہ ہے میں نے خواب دے اندر ایک نورانی چہرے والا آیا ہے میں کو مبارک باد دیتی ہے میں پوچھ دیا تسا کونی ہے آمن والے نے جواب دیتے بی بی میں اللہ دا نبی ادریسا اما آمنہ فرمائے دیئے چوتھے پنجویں مہینے دے اندر ہود نبی نے مبارک باد دیتی ہے چھویں مہینے دے اندر ابراہیم نے مبارک باد دیتی ہے ستویں مہینے دے اندر جناب اسماعیل نے مبارک باد دیتی ہے آٹھویں مہینے دے اندر موسیٰ علیہ السلام نے مبارک باد دیتی ہے نبی دی اماں فرمائے دی ہے نویں مہینے دے اندر اللہ دے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام نے میں کو مبارک باد دیتی ہے بابا جی آخری جملے آقا دی ولادت دا ذکر ہے نبی دی اماں فرمائے دی حتیٰ کہ او وقت بھی آیا میں اپنے گھر دے اندر بیٹھیاں 12 ربیع الاول دی رات ہے سوار دی رات ہے ربیع الاول دی 12 تاریخ ہے اپریل دا مہینہ ہے 4 بجے 20 منٹ دا ٹائم ہے میرا بابا میرا سسر عبدالمطلب پاک کعبے دا طواف کرن گیا ودے نبی دی اماں فرمائے دی درد سے شروع تھیا جی میں باقی مایا کو جی میں باقی عورتیں کو درد تھی دے نبی دی اماں فرمائے کو درد نہیں تھیا میں کوئی تکلیف نہیں تھی نبی دی اماں آمنہ پاک فرمائے دیا میں گھر دے اندر بیٹھی ہاں کیا دے دیا میرے گھر دے اندر نوری پرندے آگئے نوری پرندے آگئے تمام پرندہ نے میرے گھر کو گھیر گندے انہاں دی زبان دے اندر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دا الفاظ نبی دی اماں فرمائے دیئے اچانک میں دے دیا وعلامم علا سطح داری میں دے دیا لامن والا کوئی جھنڈا میرے چھت دے ہوتے لائے میرے کمرے دی چھت دے جھنڈا لگ گئے نبی دی اماں فرمائے وال میں دیتے وعلامم فی المشرق ایک جھنڈا مشرق دے اندر لگ گئے وعلامم بالمغرب بیا جھنڈا مغرب دے اندر لگ گئے میں کہ ملا جی نبی دی اماں فرمائے دے مدے لال دی ولادت دا ٹائم ہے ایک جھنڈا میدے مکان دی چھت ہے بیا جھنڈا مشرق بیا جھنڈا مغرب نبی دی خوشی دی اندر جھنڈے کائیں لین اساتے مرچا لوں جھنڈیاں لوں جھنڈے لوں تو تا شرک تے بدت فتوے لے دی میں کہ مولا جی تیرے عالم لکھ چکے نا اٹھا علماء دیا کتابہ تیرے بزرگ بھی لکھ چکے نا میں اے پوچھدا حضور دی ولادت والی رات جھنڈے کائیں لین ایک جھنڈا جناب اماں آمنہ دے مکان دی چھت لگے بیا جھنڈا مشرق دے اندر لگے بیا مغرب دے اندر لگے جھنڈے کائیں لین رب کعبہ دی قسم جھنڈے لاون والا جبرائیل لواون والا رب جبرائیل جندی آمد لگ دے پہنو سونا رحمت للعالمین سونا رحمت للعالمین توجہ رہے نبی دی اماں فرمائے دی اچانک میرے سامنے 4 بیبیاں آگئے ایک بی بی میرے سامنے بہ گئی ہے بی بی میرے پچھو بہ گئی ہے بی بی سجے بہ گئی ہے بی بی کھبی پاسو بہ گئی ہے میں پوچھ دیا بیبیاں تسا کونے وے کتھوں آئے وے انہاں بیبیاں دے وچوں ایک بی بی بولی آمنہ پریشان نہ تھی
میں آدم نبی دی گھر والی تیری اماں حوا علیہ السلام بی بی بولی آمنہ پریشان نہ تھی میں جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جان دے کھدامن والی حضرت بی بی آسیہ بی بولی آمنہ پریشان نہ تھی میں ابراہیم دی گھر والی اسماعیل کو دودھ پلاون والی بی بی حاجرہ پاکا چوتھی بی بی بولی آمنہ پریشان نہ تھی میں عیسیٰ علیہ السلام دی اماں بی بی مریم اگلا جملہ سنو قابل غور حضرت بی بی آمنہ پاک فرمائیں دے بی بیاں تو عادت ہزارہ سال پہلے بھی سال تھی چکا تو ساتھ عالم دنیا کو چھوڑتے عالم برزخ دے اندر تیرے لین ہون تو سا عالم دنیا تکی میں آگئے میں اگلا جملہ سنو جنا اماں آمنہ فرمائیں دے میں پوچھا بی بیاں ہزارہ سال دے پہلے تو عادت بھی سال تھی چکا تو ساتھ عالم برزخ دے اندر آوے دنیا تکی میں آگئے انہیں بی بیاں نے جواب دیتے آمنہ جڑا قادر مطلق رب سکو عالم دنیا تو چاہتے عالم برزخ دے اندر زندہ رکھ سکتے وہ قادر مطلق رب سکو اپنے مزارہ بھی جو اٹھاتے سنے نبی دیا دایا میں بنا سکتا مطلب ہے کوئی دلیل نہ منے منن والے نہ منن آخر یار کی میں تھی سکتے یہ بیبیاں تے فوت تھی چکے ہیں مثال تھی چکا ول کی میں آیا میں کہ سونیا جنا آقا کو معراج تھی یہ نہ صحیح بیت المقدس دے اندر مسجد اقصی دے اندر 1,24,000 پیغمبر دا پہلے وصال تھی چکا ہا اللہ نے فرمایا جبرائیل انہاں نبیاں کو رسولہ کو مزار وچو اٹھاؤ تا بیت المقدس مسجد اقصی دے اندر گھناؤ حضور دے بچو انہاں نبیاں نے نماز پڑھی حضور نے نماز پڑھی معراج والی رات وال اے نبی واپس اپنے مزاراں دے اندر آ گئے میں کہ مولا جی جڑا قادر مطلق رب معراج والی رات اپنے نبیاں کو آدم نبی کو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیاں رسولہ پیغمبرہ کو مزار وچو اٹھا دے حضور دا مقتدی بنا سکتے وال دوبارہ انہوں کو اپنے مزار دے اندر بھیج سکتے وہ قادر مطلق رب انہاں بیبیاں کو مزار وچو اٹھا دے آقا دے دایاں بھی بنا سکتے اگلی گال سنو جو آقا دے ملاد دی آخری جملہ سنو نبی دی اممہ فرمین دی میرا بھائی کاری محبوب پیا فرمین دا سونے نبی دی اممہ فرمین دی توجہ رہے فرمین دی اچانک میرے سامنے پیالہ آ گئے نبی دی اممہ فرمین دی ان دے اندر شرباتا پانیا جڑا کھیر کولو زیادہ سفیدہ ماکھی کولو زیادہ مٹھا برف کولو زیادہ ٹھنڈا خشبو کل زیادہ عطر کل زیادہ خوشبودارا غیب دے وچ آواز اشربی اے میرے نبی دی اماں ای شربت کو پی نبی دی اماں آمنہ فرمین دی میں شربت جاتے بسم اللہ پڑھتے منہ دے نال لایا ہے او نور او شربت دی برکت اے ہے نبی دی اماں فرمین دی خارج منی نور میں دے مقدس وجود نالو نور زہر میرے طیب وجود نالو طاہر وجود نالو عظمت والے وجود نالو نور تا زہر تھیا نبی دی اممہ فرمین دی اداعت لی قصور الشام والبصر بیٹھی تا مکہ پاک دے اندر ہم شام دے محلات دے دی بیٹھی ہم شہر بصرہ دے اندر جو اٹھا دی قطار چل دی پئی نبی دی اممہ فرمین دی انہا اٹھا دی قطار دے وچو ایک اٹھ نکھڑیا جدا تھیا اوپو بھی دے دی بیٹھی ہم فارس شہر دے اندر چخا پیا بلدہا نبی دی اممہ فرمین دی جد احمد لال دی ولادت ہے او چخا بوجھ گیا میں بیت اللہ دے اندر مکہ پاک دے اندر 360 بتہا جد حضور دی ولادت ہے عبدالمطلب پاک فرمین دی میں طواف ودا کریں دا آنا عطوف بالقابہ میں کعبے دا طواف ودا کریں دا میں دے دا کعبے جنگل جڑے بتن حکمے دے اتو ڈھان دے پہل زمین تے آ گئے عبدالمطلب
پاک پھر میں حیران تھیاں اے جڑا کعبہ ہے جھک جھک تے مقام ابراہیم والے پاس سجدے پیا کریں دے کیوں پیا کریں دے اے جڑا مقام ابراہیم ہے ان دے سامنے میرے نبی دی اماں دا کمرہ ان دے سامنے آقا دا گھر رہا لوگوں سنو عبدالمطلب پاک فرمائے دے کعبہ سجدے پیا کریں دے تمام مخلوق طواف کریں دے کعبے دے کعبہ طواف کریں دے سونے نبی دا میرے آقا دا یارو سنو عبدالمطلب پاک میں دوڑ دا ہویا آیا جدا میں آیا نبی دی اماں فرمائے دیئے خارجہ منی نور نور تا زہر تھیا ول کیا ہاں نبی دی اماں فرمائے دیئے میں دا سونا لال دنیا تے آیا ہے حضور دی شہادت والی انگلی اٹھی ہوئی ہے حضور نے آندیا آسمان دو انہیں اپنی نبوت والی انگلی لہرائی ہے انہیں انگلی اٹھائی ہے حضور دی زبان دے یہ الفاظ ہے کیا فرمایا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ حضور آندے ہوئے انگلی میں کیتی ہے نبی دی اماں فرمائے دیئے حضور آندے ہوئے فوراً آتے آقا نے سجدہ کیتے حضور نے کیا کیتے سجدہ کیتے اللہ دی قسم ہے اجڑی ساری زمین ہے پہلے پاک کوئی نہ آئی جدہ میرے آقا دی پیشانی زمین تے لگی ہے غیب دے بچ آواز ہے محبوبہ پہلے نبیین دے امتیاں تمام غلام امتی مسجد بناتے کاٹھی دی مسلح چاہتے جیتے نماز دا ٹیم تھیندا پاک جاتے بچھاتے نماز پڑھ دیں زمین پاک کہنائی سونیا تیری پیشانی زمین تے لگی ہے تیری پیشانی دے صدقے میں ساری زمین کو پاک کریتا ہے حضور نے آندے ہوئے سجدہ کیتے حضور نے اشارہ دیتے اے میرے غلاموں میں آندے ہوئے اپنے رب کو نہیں بھولیا تو سائیں نہ بھلائے اللہ تعالیٰ سکوں 5 وقت نماز پڑھنے توفیق عطا فرماوے والدین دا ادب احترام نصیب فرماوے دل دی گرہی دے نال دعا گوا اللہ کریم سارے بھائی محمد اسماعیل صاحب دی اس سونی محفل اس سونی خیرات اپنی برگاہ وچ قبول فرماوے قیامت والے دن اسا سارے مسلمانہ واسطے بخشش دا ذریعہ چا بڑا میں سارے راضی بیٹھے ہو بھائی جڑے راضی بیٹھے ہوئے یہ حج چاہتے ہیں کہ آنکھو جا سبحان اللہ میں کو پتہ لگا